اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 34 تک پاروں کی ترتیب اور تقسیم کے لحاظ سے یہ 16ویں پارے کے 11ویں رکوع کی چند آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور دعوت کے حوالے سے چند اہم بنیادی باتیں اور بنیادی ہدایتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امت مسلمہ مجموعی طور سے، عمومی طور سے یہ انبیاء کی وارث امت ہے، لیکن خاص طور سے اہل علم و علماء کرام یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ وارثین کا جو تعلق ہے وہ مال و جائیداد کی وراثت سے نہیں ہے۔ وراثت کا جو اصل تعلق ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر جو قرآن نازل کیا، جو کلام نازل کیا، اس کلام کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا، لوگوں کو اس کی دعوت دینا، تو یہ اصل میراث ہے۔ علم اور ہدایت یہ مال اور دولت سے بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے۔ جب وراثت کا لفظ آتا ہے، میراث کا لفظ آتا ہے تو لوگوں کا ذہن صرف مال و جائیداد کی طرف جاتا ہے، لیکن امت مسلمہ کی جو اصل میراث ہے وہ یہ دین ہے، اللہ کا دین، اس کی دعوت اور اس کی تعلیم لوگوں کو دینا۔ تو چونکہ یہ عظیم اور اہم میراث ہے تو اس کے تقاضے بھی اتنے اہم ہیں۔ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ابھی آج کے درس میں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا کی، رسالت عطا کی اور فرعون کی طرف ان کو جانے کا حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا۔
یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کہ مدین میں تقریباً 10 سال گزارنے کے بعد وہاں 10 سال آپ نے بکریاں بھی چرائی ہے اور پھر واپس ہو رہے تھے مصر کی طرف، تو بیچ میں وادی تی میں تو طور پہاڑ پر رات کا موقع تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، خطاب کیا اور نبوت ان کو عطا کی۔ نشانیوں کے طور پر 2 نشانیاں دی، ایک تو عصا آپ کی جو لاٹھی تھی، اور وہ اولین طور پر وہاں مشاہدہ بھی اس کا کرا دیا گیا کہ زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو، لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو حیۃ تسعیٰ، وہ دوڑتا ہوا ایک طرح سے سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے ڈر گئے، اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، اس کو پکڑ لو۔ تو سنعیدھا سیرۃ الاولیٰ، تو ہم پہلی حالت میں اس کو لوٹا دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو جیسے ہی پکڑا تو پھر وہ لاٹھی، وہ جو سانپ کی صورت ہو رہی تھی، سانپ دوڑتا ہوا سانپ ناگ کی طرح، اور یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو اطمینان رہے کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی طاقت اور قوت ہے، تو پھر وہ لاٹھی بن گئی۔ ایک دوسرا معجزہ اللہ نے دیا کہ اپنے ہاتھ کو آپ بغل میں داخل کرو تو وہ چمکتا ہوا ہو جائے گا، روشنی۔ گویا کہ اس موقع پر بھی روشنی کی ضرورت تھی آپ کو، اور جو گئے تھے وہ طور پر پہاڑ پر ایک درخت پر اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی ظاہر کی تھی، تو وہاں وہ گئے تھے اس لیے کہ کوئی آگ ان کو ملے گی یا کسی قافلے کا ان کو پتہ ملے گا، لیکن بعد میں کاموں کو انجام دینے کے لیے ظاہر بات ہے کہ روشنی بھی ایک اہم ضرورت ہوتی ہے۔ رات میں راستہ طے کرنے کے لیے، آج کے دور میں تو یہ بجلی کے ذریعے سے، کرنٹ کے ذریعے سے ذرا آسان ہو گئی ہے یہ روشنیاں، ورنہ پہلے بہت مشکل تھا یہ۔ تو ایک تو اللہ نے معجزے کے طور پر بھی اور ضرورت کے طور پر بھی آپ کو یہ ید بیضاء اس کو کہتے ہیں، یعنی سفید چمکتا ہوا ہاتھ، یہ 2 معجزے اللہ نے آپ کو عطا کیے، اور کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کی طرف جاؤ۔ یہ معجزات جو دیے گئے تھے یہ اس اللہ کی دعوت میں اس سے مدد لینے کے لیے کہ فرعون جو بڑا سرکش تھا، حالانکہ مصر سے آپ نکلے تھے تو فرعون کے ڈر سے نکلے تھے، آپ سے ایک قتل ہو گیا تھا جو فرعونی شخص تھا، دربار سے اس کا تعلق تھا، تو اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک طرح سے قتل کا فیصلہ ہوا، اور ایک شخص نے آپ کو اس کے آ کر اطلاع دے دی کہ تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، تم مصر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ لیکن یہ بھی عجیب بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں سے ڈر کر نکلے ہی تھے کہ فرعون کے ظلم و ستم سے، اس کی سزا سے میں بچ جاؤں، لیکن اب واپس ہو رہے تھے تو براہ راست فرعون کی طرف جانے کو حکم دیا گیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی سنت دعوت دین کے حوالے سے کیا ہے۔ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہر طرح کی کٹھنائی، ہر طرح کی تنگی اور مصیبت اور پریشانی کے لیے انبیاء تیار رہے، اور انبیاء کے جو پیروکار ہیں، انبیاء کے جو وارثین ہیں، وہ بھی ہر طرح کی کٹھنائی، ہر طرح کی تنگی اور مصیبت اور پریشانی کے لیے تیار رہے اور آمادہ رہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کے پاس جانا خود ایک بڑی مصیبت اور پریشانی کو دعوت دینا تھا،
کہ آپ پر پہلے ہی سے قتل کا ایک الزام تھا، لیکن یہ اللہ کی سنت تھی، اللہ کا طریقہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی جائیں گی اور وہ اس کا انکار کرے گا، پھر اس پر اللہ کا عذاب حلال ہو جائے گا۔ اللہ کے عذاب سے متعلق اللہ کی سنت یہ بھی ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ نے اس کو فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دے۔ اب فرعون کو ایک طرح سے عذاب دینا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک جو اصول ہے، کسی نافرمان کو، ظالم کو عذاب دینے کا، وہ یہ کہ اس تک اسلام کی دعوت پہنچے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بندگی کی دعوت پہنچے، اور پھر اس کی طرف سے انکار آئے تو پھر اللہ کا عذاب اس پر دنیا میں حلال ہو جاتا ہے۔ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا میں عذاب کے لیے اللہ کے نزدیک یہ شرط ہے کہ دعوت اس تک پہنچے اور پھر وہ اس کی طرف سے انکار آئے تو پھر اللہ اس کو عذاب دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی تھی، تو وہ دعا کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ نبوت اور دعوت دین کے کام کو انجام دینے کے لیے کس طرح کی صلاحیت درکار ہے، کون سی چیز درکار ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے۔ یعنی یہ کام سے متعلق، فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچانے سے متعلق مجھے شرح صدر حاصل ہو جائے، یعنی دل میں کسی قسم کا ڈر اور خوف باقی نہ رہے، صرف ایک ہی اللہ کا ڈر اور خوف میرے دل میں باقی رہے، اور جو میں بات پہنچا رہا ہوں تو یہ بات پر مجھے اطمینان بھی ہو جائے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھ کو دے گا۔ تو شرح صدر یعنی دل کو کھول دے۔ صدر کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں دل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، ویسے اس کے لفظی معنی سینے کے، لیکن چونکہ دل سینے میں ہوتا ہے اس لیے اس کو صدر بھی کہتے ہیں، شرح صدر یعنی دل کا کھل جانا۔ یہ جو میں پہنا ہوں، بہت سارے پہنتے، اس کو صدری اسی لیے کہتے ہیں، عربی نام ہے، قرآنی نام کہہ سکتے ہیں یہ صدری کا، صدر سے صدری ہے یہ، کیونکہ سینے پر یہ ہوتی ہے تو اس لیے اس کو صدری کہتے ہیں۔ تو رب اشرح لی صدری، یہ تقریر اور بیان کے لیے بھی یہ صلاحیت ضروری ہے۔ جس تقریر اور بیان سے متعلق جب تک کہ شرح صدر نہ ہو جائے، وہ تقریر میں جان پیدا نہیں ہو سکتی، وہ تقریر میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ تو جو بھی تقریر پیش کرنا چاہ رہا ہے یا اپنے کلام کو پیش کرنا چاہ رہا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں اس کی اہمیت ہونی چاہیے، دل میں اس کی رغبت اور محبت ہونی چاہیے، اس کا دل اس پر مطمئن ہونا چاہیے کہ میں جو بات پیش کر رہا ہوں تو یہ صحیح ہے اور میرے دل کو اس پر اطمینان ہے۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب تو میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے۔ یعنی یہ دعوت دین کا جو کام ہے، فرعون کی طرف جانے کا اور اس کو دعوت دینے کا کام یقیناً مشکل کام تھا، لیکن اللہ اگر آسان کر دے تو پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ دعوت دین کا کام یا تعلیم اور تربیت کا کام آسان نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے، لیکن مشکل کام ہی انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے، آسان کام تو اور بھی دوسری مخلوقات کرتی ہے، اور مشکل کام کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے
وہ مشکل کام کے ساتھ ہی ہے۔ دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کام کو انجام دینے کے لیے جتنی زیادہ مصیبت اور پریشانی پیش آتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ انعام دیتا ہے۔ سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا ہے، جان کی قربانی۔ تو شہادت پر اللہ کے راہ میں شہید ہونے پر اتنا ہی زیادہ انعام بھی ہے۔ لیکن آج جو امت کا جو ذہن بن گیا، امت کا کیا بلکہ علماء کا بھی اور خاص لوگوں کا بھی ذہن بن گیا کہ چھوٹا کام کر کے، ہلکا کام کر کے ہم بڑا انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو چھوٹے کام سے چھوٹا انعام ملتا ہے، بڑے کام سے بڑا انعام ملتا ہے۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ دنیا کا بھی جو اصول ہے وہ یہ کہ بڑے کام کی بنیاد پر بڑی ڈگری ملتی ہے، اور چھوٹے کام کی بنیاد پر، چھوٹے علم کی بنیاد پر چھوٹی ڈگری ملتی ہے۔ IAS IPS کی ڈگریاں ہوتی ہیں ہندوستان میں، جو اعلیٰ افسران جو بنتے ہیں، حکومت کی اعلیٰ ملازمتیں IAS IPS کہتے ہیں ان کو، وہ ڈگریاں سب سے بڑی ہوتی ہے۔ گورنر اور کلکٹر بنائے جاتے ہیں اس ڈگریوں کی بنیاد پر، کلاس 1 افسر جو بنتے ہیں۔ لیکن ان کا امتحان بہت کڑا ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے۔ D.Ed اور B.Ed کی بھی ڈگریاں ہیں، تو وہ اس کے مقابلے میں چھوٹی اس لیے ہیں کہ انعام بھی بہت زیادہ نہیں ملتا۔ D.Ed کسی نے کیا تو پرائمری اسکول میں پڑھانے کی نوکری ملے گی، اور B.Ed کیا تو ہائی اسکول میں پڑھانے کی نوکری ملے گی، اور آگے کسی نے کیا تو پھر کالج میں پڑھانے کی زیادہ سے زیادہ ڈگری ملے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں تو لوگ یہ فرق سمجھتے ہیں کہ بڑے انعام کے لیے، بڑے عہدہ حاصل کرنے کے لیے، بڑا مقام حاصل کرنے کے بڑے امتحان میں بیٹھنا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن آخرت اور جنت کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے کاموں کی بنیاد پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت جیسا عظیم مقام اور عہدہ ہمیں مل جائے۔ جنت کے سامنے یہ IAS IPS تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ بادشاہ بھی اگر کوئی ہو جائے، بادشاہوں کا بادشاہ، حکمرانوں کا حکمراں بھی اگر ہو جائے تو جنت کی نعمت اس سے کئی درجہ بڑی ہے، 1000 گنا، لاکھ گنا بڑی ہے جنت کی نعمت، جنت کا مقام۔ تو دنیا کے بڑا سے بڑا عہدہ، بڑی سے بڑی حکومت جنت کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت کے مقام کے سامنے وہ ہیچ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی ہے، کچھ قربانیاں رکھی ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سستا سودا ہے۔ دنیا والے تو بہت زیادہ وصول کرتے ہیں اور تب کچھ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے کاموں کی بنیاد، چھوٹے ایک طرح سے اپنی جان کو دے دینا بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ لوگ تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، اپنے ذاتی جھگڑوں میں غصے کو مٹانے کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ چوری کرتے ہوئے، کسی پر ناحق ظلم کرتے ہوئے بھی یہ معلوم ہو جائے کہ میری جان چلی جائے گی تو لڑنے سے ڈرتا نہیں، ناحق بھی اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی قیمت رکھی ہے، وہ قیمت اللہ کی بندگی کی دعوت ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو آسان کر دے۔ تو یہ بھی تقریر اور بیان جو آپ کو یہاں سکھائی جاتی ہے، تو یہ بھی مشکل کام ہے، لیکن آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے تو پھر یہ تقریر کی صلاحیت، بیان کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور پھر آپ لوگوں کو بھی سمجھا سکیں گے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، تیسری چیز جس کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریر اور بیان کی ایک طرح سے یہ تیسری شرط ہے، تیسری اہم چیز۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یہ تقریر
اور خطابت کی جو صلاحیت، ایک ہوتی ہے بولنے کی طاقت اور قوت، یہ تو فطری ہے، لیکن ہر ایک کے اندر تقریر کی صلاحیت نہیں ہوتی، ہر ایک کے اندر خطابت کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جو کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر یہ تقریر کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، بیان کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا، کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے کا مطلب یہ کہ میرے دل کے اندر جو بات ہے آسانی کے ساتھ میں زبان سے اس کو ادا کر سکوں، قدرت کلام جس کو کہتے ہیں، کہ بات پر مجھے قدرت حاصل ہو، استطاعت حاصل ہو، اس لیے کہ بات کو سمجھانے کے لیے، اس میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے یہ صلاحیت بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ ایک بات ہے آپ اگر صحیح طریقے سے اس کو پیش نہیں کر رہے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن بات اگر چھوٹی ہے، ہلکی ہے، لیکن اچھے انداز سے کوئی اس کو پیش کر رہا ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی کی حضرت موسیٰ علیہ، اسی کی صلاحیت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي یفقہوا قولی، لوگ میری بات کو سمجھے۔ یہ بھی ایک اہم تقاضا ہے تقریر بیان کا۔ یعنی چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ایسے انداز میں ہم لوگ سامنے بات پیش کرے کہ لوگ اس کو سمجھے، لیکن اس وقت لوگ سمجھیں گے جب کہ آپ نے خود سمجھ لیا۔ یہ جو چار صلاحیتیں ہیں یہ آپس میں ان کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ جو چیز دل میں ہوتی ہے، جس چیز سے متعلق انسان کو، تقریر کرنے والے کو شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر مختلف مثالوں کے ذریعے سے اور مختلف انداز سے وہ اس کو سمجھا بھی سکتا ہے۔ لیکن جو خود ہی نہیں سمجھا کسی عنوان اور موضوع کو، توحید کو وہ خود ہی نہیں سمجھا تو توحید کا عنوان موضوع وہ نہیں سمجھا سکتا۔ لیکن جس نے توحید کو سمجھ لیا تو پھر مختلف الفاظ کا سہارا لے کر، مثالیں دے کر، اور اصل قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کے جو ذریعہ ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی بیان کی ہے، اس میں واقعات بیان کیے، اس میں جنت کا تذکرہ ہے، اس میں جہنم کا تذکرہ ہے۔ وہ اس لیے کہ کسی بھی بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ 4-5 موضوعات کی ضرورت پڑتی ہے، مثالوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، خوشخبری کی ضرورت پڑتی ہے، اور ڈرانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سب کے سب اس میں موجود ہے۔ تو یفقہوا قولی، آج جو تقریروں کا، بیانات کا جو زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے خود تقریر کرنے والوں کو یا تقریر سننے والوں کو، تو ایک اس کا جو سبب ہے وہ یہ کہ بہت سارے تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے کچھ سمجھتے نہیں۔ اذان کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے، نماز کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے، اذان دینے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، کہ اذان کو سمجھتے نہیں، نماز پڑھنے والے نماز کو سمجھتے نہیں، پڑھنے والے کیا، پڑھانے والے بھی نہیں سمجھتے، بہت سارے امام بھی نہیں سمجھتے نا نماز کو۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہم پڑھ رہے، کیا سن رہے ہیں، علم ترا میں کیا پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے نہیں سمجھنے کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک شخص اپنی زبان سے بات کہتا ہے لیکن سمجھتا نہیں، وہ سمجھتا ہے یہ بات تو میں اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، لیکن تقریر کا جو اصل مقصد ہے، نبوت کا جو اصل مقصد ہے، جس کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا میں کیا کہ یفقہوا قولی، لوگ میری بات کو سمجھے۔ صرف یسمعوا قولی نہیں، یسمعوا قولی پر تو آج عمل ہو رہا ہے کہ لوگوں کو تقریریں سنائی جا رہی ہے، بیانات سنائے جا رہے ہیں، لیکن سمجھایا نہیں جا رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے سمجھایا تھا، تو جن کو قبول کرنا تھا وہ انہوں نے سمجھ کر قبول کیا، اور جنہوں نے انکار کیا وہ سمجھ کر انکار کیا۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے جو انکار کیا تھا کلمے کا،
وہ اس بنیاد پر نہیں کیا تھا کہ وہ سمجھتے نہیں تھے۔ لا الہ الا اللہ کو جس طرح سے حضرت خباب بن ارت سمجھتے تھے، حضرت بلال سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام، مخلص صحابہ کرام سمجھتے تھے، تو ابو لہب بھی سمجھتا تھا، ابو جہل بھی سمجھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کو قبول کرنے کا تقاضا کیا ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ میں نے لا الہ الا اللہ کو اگر قبول کر لیا تو پھر انکار کرنا پڑے گا۔ یہ جو بت مکہ، جو کھانے کعبہ میں جو انہوں نے بت رکھے تھے، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، تو ابو لہب کا، ابو جہل کا اور جتنے سرداران مکہ تھے، تو انہوں نے جان لیا تھا کہ یہ سب کا انکار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ لا الہ میں سب کا انکار ہے۔ تو انہوں نے جو انکار کیا تھا وہ جانتے بوجھتے کیا تھا، اور جنہوں نے دعوت کو قبول کیا تھا وہ جانتے بوجھتے قبول کیا تھا۔ آج زیادہ تر مسلمانوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہوا ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ تو اس لیے زندگی میں جو تبدیلی آنا چاہیے وہ تبدیلی نہیں ہے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے تعلیم و تربیت میں، دعوت کے میدان میں، کہ میرا کوئی نہ کوئی حامی اور مددگار بنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک مددگار بنا دے میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے، اور آپ نے پھر نام بھی اس کا ہارون، میرے بھائی ہارون کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں حضرت ہارون، جو ابھی مصر ہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میں اکیلا اگر بات کو پیش کروں گا تو اتنا زیادہ اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن دونوں ہم بات کو پیش کریں گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ تو گویا کہ دین کے لیے اپنا کوئی ساتھی بنانا، اپنا کوئی معین و مددگار بنانا، یہ بھی دین اور ایمان کا تقاضا ہے، تاکہ مضبوطی کے ساتھ دین کی دعوت کو پیش کیا جا سکے۔ تو میرے لیے تو ایک وزیر کے معنی مددگار کے ہوتے ہیں، گویا کہ عربی لفظ ہے جو آج اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے کہ اردو زبان جو بنی ہے وہ فارسی اور عربی سے بنی ہے، کچھ ہندی الفاظ اس میں آ گئے یہ، لیکن ایک ملاوٹ ہو گئی، ورنہ اصل اردو زبان وہ عربی اور فارسی سے نکلی ہوئی ہے۔ آج بھی حروف تعجی اگر آپ دیکھیں گے، اردو کے حروف تعجی جن سے زبان بنتی ہے وہ 37 ہے، اور عربی کے حروف تعجی نورانی قاعدے میں ہے نا وہ 29 ہے، الف بے الف با تا سا، تو 29 ہے، لیکن جتنے 29 حروف ہیں عربی کے وہ سب کے سب اردو میں، صرف اردو زبان میں 8 حروف زائد ہے، 29 پورے کے پورے وہ اردو زبان میں آ گئے۔ تو گویا کہ بہت گہرا تعلق و ربط ہے، اس لیے اردو زبان بھی صحیح طور سے سیکھنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کو لوگوں کے سامنے زیادہ زیادہ پیش بھی کرنا چاہیے۔ جہاں پر لوگ اردو سمجھ لیتے اردو پیش کریں، انگریزی اور مراٹھی بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جہاں پر انگریزی کی ضرورت ہے، مراٹھی کی ضرورت ہے، وہ زبان بھی بولنا چاہیے۔ تو وزیر کا لفظ اردو میں تو وہ عربی لفظ ہے، قرآنی لفظ ہے یہ، وزیر یعنی مددگار، مددگاری ہوتے ہیں نا، یہ جو ایک پردھان منتری ہوتا ہے، وزیر اعظم، اور اس کے کچھ ہوتے ہیں مددگار، تو ان کو بھی وزیر کہتے ہیں۔ تو وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اہلی یعنی میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا دے، ہارون اخی، حضرت ہارون علیہ السلام جو میرے بھائی ہے، اشدد بِهِ اذری، اور میرے کام کو تو مضبوطی عطا کر۔ یہ جو دعوت دین کا کام ہے لوگ اس کو ہلکے میں نہ لیں، لوگ اس کی شدت کو، اس کی اہمیت کو سمجھے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے معاملے میں اس کو شریک کر دے، یعنی گویا کہ نبوت اور رسالت جو تو نے مجھ کو عطا کی ہے، تو رسول اور نبی اس کو بھی بنا دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں بھی نبی ہے یہ، البتہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے حضرت ہارون علیہ السلام، وہ جب تک تھے تو اصل امیر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حالانکہ عمر میں وہ چھوٹے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عمر میں حضرت ہارون بڑے ہیں،
لیکن نبوت اور رسالت میں چونکہ مقدم تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت ہارون علیہ السلام ان کے تابع تھے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر دے میرے اس معاملے میں تو، کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تیری حمد تیری پاکی زیادہ سے زیادہ بیان کرے۔ یہ بھی نبوت اور رسالت کا ایک اہم تقاضا ہے کہ وہ اپنی ذات کی طرف سے وہ غافل نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات کی اصلاح بھی کرتا ہے، اللہ کی تسبیح زیادہ سے زیادہ وہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف لوگوں کو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کو حکم دیتا ہے، بلکہ خود وہ بھی اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم زیادہ سے زیادہ تجھ کو یاد کرے۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو دیکھنے والا ہے ہم کو، تو إِنَّكَ كُنْتَ بَصِيرًا، بے شک تو ہم کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہ دعائیں چونکہ صحیح تھی اور ضرورت پر مبنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان دعاؤں کو سن لیا۔ اور آج کے درس کی آخری آیت ہے وَلَقَدْ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، کہا اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے تجھ کو دے دیا گیا تیرے سوالات، یعنی جو دعا تو نے جو کی ہے موسیٰ، جو تو نے مجھ سے مانگا، تو یہ تجھے یہ چیزیں دے دی گئی۔ اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو دعائیں تھی یا جو آپ کے جو سوالات تھے اللہ تعالیٰ سے، یہ حق بجانب تھے، یہ صحیح تھے، یہ ضروری بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان تمام دعاؤں کو سن لیا اور کہا کہ تجھے یہ چیزیں عطا کر دی گئی جو تو نے یہ چیزیں مانگی ہے۔ شرح صدر بھی تم کو عطا کر دیا گیا، اور تیرا جو کام تھا، جو مشکل کام ہے، لیکن ہم نے اس کو آسان بنا دیا۔ زبان کی گراؤ کو ہم نے کھول دیا، تقریر اور بیان کی صلاحیت بھی تیرے اندر پیدا ہو گئی تاکہ لوگ تیری بات کو سمجھے، اور ہم نے حضرت ہارون کو تمہارا یعنی تیرا مددگار بنا دیا، نبوت اور رسالت میں ان کو شامل کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان آیات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔